السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں اور اس کے ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ شکریہ۔ یہ مرد حق تھا کہ فرعون کی ساری کابینہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھی، لیکن یہ ایک مرد حق ایسا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ لیکن جس وقت فرعون نے اپنے دربار میں اپنی کابینہ کے سامنے یہ کہا کہ اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کرنے والا ہوں، تو اس وقت اس آدمی سے رہا نہ گیا کہ اگر اب اپنے ایمان کو چھپاؤں گا تو پھر اللہ کے ہاں مجرم ٹھہروں گا، اور اگر میں بولتا ہوں تو تب بھی فرعون کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں فرعون کے ظلم ستم کو تو سہ لوں گا لیکن اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے حق گوئی، کیونکہ فرعون جو ہے یہ بڑا بدبخت لعین آدمی تھا اور بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اس نے جس کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ ایمان لے آیا ہے تو اس کے ساتھ بہت ظلم کرتا، جسم کے کپڑے اترواتا اور زمین پہ لٹا کر اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخ لوہے کی گاڑ دیتا، حتیٰ کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا یہ نیک خاتون تھی، ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس بدبخت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ننگا کروا کے باہر میدان کے اندر جو ہے لٹا کر اوپر میخی گاڑ دی گئی اور جسم سے بلیڈ کے ساتھ جو ہے اس کی اوپر والی چمڑی کو اتروایا اور اس کے اندر مرچیں اور نمک یہ اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی اور وہ اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور اللہ سے یہ دعا کی۔ وہ فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ دیکھ، تو اتنا حسین محل ہے، اس کا منہ اپنے محل کی طرف کرایا کہ اتنا عمدہ محل تو چھوڑ کے اور تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے، اب تو پچھتائے گی، اس محل کو دیکھ کر تیری موت آ جائے گی۔ لیکن اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو ہے اس فرعون سے تو نجات دے دے، اور رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما دیا۔ تو بہرحال فرعون کے سامنے یہ مرد مومن کا جو بیان ہے وہ سورت کے اندر آئے گا، اس لیے اس سورت کا نام سورت مومن ہے۔ پہلا جملہ ہے حامیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، مقطعات مقطعیہ سے کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ الگ کرنے کے، جدا کرنے کے، یعنی کسی لفظ کے الفاظ کے حروف کو الگ کر دیا جائے۔ عام طور پہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں آفیسر ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، اسی طرح سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی سی، اے سی، اس طرح کے ہم نام سے ان کو پکارتے ہیں، ایس پی۔ تو یہ ہم نے ان کے ناموں کے مخفف بنائے ہوئے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مخفف ہے۔ ہاں سے مراد حمید ہے اور میم سے مراد مجید ہے، یعنی تعریفوں والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور بزرگی والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ انکا حمید مجید جو ہم درود پاک کے اندر پڑھتے ہیں آخری جملہ۔ اور بعض نے لکھا کہ حاق سے مراد جو ہے یہ حکم ہے اور میم سے مراد جو ہے یہ ملک ہے، یعنی حاکمیت بھی اسی کی ہے اور ساری بادشاہی بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے، اس کے معنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، بعض نے اس کو قیاس کیا ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آ جائے کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر لے آیا یا دنیا کا کسی کا کلام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا کلام جو ہے، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ العزیز، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، یعنی غالب ایسی ذات ہے
کہ اس کے سامنے کوئی کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، کسی کا حکم نہیں چل سکتا، کوئی اس کے سامنے مد مقابل نہیں آ سکتا، ایسا غالب ہے العلیم، اور ایسا جاننے والا ہے کہ جو چیزیں ہم سے چھپی ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ نہ اس جیسا کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اس جیسا کوئی قوت اور طاقت والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ تیسری صفت آ گئی۔ پہلی صفت کیا تھی؟ العزیز، غالب، اور دوسری صفت کیا ہے کہ جاننے والا، اور تیسری صفت کیا ہے کہ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اتنی بڑی ذات ہے لیکن اگر اس کی کوئی نافرمانی کر لے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کوئی اس کے سامنے کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے اور 70 مرتبہ اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے منتظر ہے۔ بندہ صرف ہاتھ اٹھا کے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی وڈیرا ایسے نہیں کہے گا۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ نافرمانی کرو، اس کے حکم کی اطاعت نہ کرو، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے تو مذاق بنا لیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ مذاق بنا لیا جی، 2-3 دفعہ پہلے کر چکا ہوں اس کو معاف، لیکن پھر بار بار یہ غلطی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ دن میں گناہ کرتے ہیں اور 70 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اس کی نافرمانی پر کوئی تل آئے اور بے ایمان دنیا سے مر جائے تو پھر یاد رکھو اس کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ذی الطول، طول کے 2 معنی آتے ہیں، ایک قدرت والا، طاقت والا، اور دوسرا معنی انعام، احسان، فضل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی اور انعام، احسان اور فضل والا بھی ہے۔ ہر بندے کے اوپر، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے اوپر اس کا فضل ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا انعام موجود ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اتنی صفات کے نانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تمہارا کہنا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی تمہارے سجدوں کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس سے تم اپنی فریاد پیش کر سکو، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری تکالیف کو دور کر سکے، کوئی ایسا نہیں جو تمہاری حاجتوں کو پورا، وہ صرف ایک ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کوفہ کی طرف نکل گئے، کوفہ کی طرف یہ چلے گئے تو ایک باغ کے اندر پہنچے اور اس باغ کے اندر جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی شروع کی۔ جب نفل پڑھ رہے تھے تو ایک یمنی جبے کے اندر ایک ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ یمن کا رہنے والا کوئی آدمی ہو۔ اس جبے کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ اے مصعب، غافر الذنب جب پڑھو تو اس کے ساتھ کہو کہ اغفر لی، غافر الذنب اغفر لی، اے گناہوں کو بخشنے والے میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر وقابل التوب جب پڑھو یا قابل التوب تو اس کے ساتھ کہو کہ اقبل توبتی، کہ اے توبہ کو قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول فرما۔ اور شدید العقاب جب کہو یا شدید العقاب تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگو کہ اے اللہ مجھے لا تعاقبنی، اے اللہ مجھے اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔ اور جب تم یا ذی الطول کہو تو پھر کرو کہ تل علیہ بخیر، کہ اے اللہ تو مجھ پر ساری اپنی خیریں عطا فرما، مجھ پر نازل فرما۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی باشندہ موجود نہیں تھا، تو پھر میں باغ کے دروازے کے قریب میں آیا، میں نے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی یمنی جبہ پہنا ہوا کوئی آدمی آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسا دیکھا نہیں۔ پھر وہاں پہ قیاس یہ کیا گیا، یہ الفاظ تھے کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں جنگلوں میں، یہ ایک پیغمبر گزرے ہیں، پیچھے میں نے واقعہ بتایا تھا ان کا۔ تو یہ دعا بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا غافر الذنب اغفر لی، کہ اے اللہ بخشنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا قابل التوب اقبل توبتی، ہے توبہ کو قبول کرنے والے ہماری توبہ کو قبول فرما، یا شدید العقاب سخت پکڑنے والے لا تعاقبنی، اے اللہ مجھے نہ پکڑ، یا ذی الطول اے عطا کرنے والے، اے فضل اور انعام احسان کرنے والے،
कुल अलैया बखैर, मैं तो तेरी तरफ से तमाम खैरों का जो है तलबगार हूँ, अल्लाह मुझे अपनी खैरें नसीब फरमा। तो ये दुआ भी जो है मांगी जा सकती है। और ये हामीम जो है, ये हवामीम सबा ये आयात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि जहन्नम के दरवाज़े 7 हैं और कुरान करीम में हामीम से शुरू होने वाली सूरतें भी 7 हैं। जो इनके पढ़ने का एहतमाम करता है वो जहन्नम के दरवाज़ों से, जहन्नम में दाखिले से महफूज रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान हकीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अस्सलातु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा अस्लिह आक़िबतना फ़ी उमूरिना व अजिरना मिन ख़ज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी